احمدک حمد الحامدین واشکرک شکر الشاکرین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالموت واعظا۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ معزز حاضرین، خواتین اسلام، ذمہ داران مسجد، اللہ رب العالمین کی بے پناہ تعریف جس نے ہمیں اس کے گھر میں جمع ہو کر اس کے دین کی باتیں سننے کا سنانے کا موقع دیا۔ دعا کریں اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ مجھے حق کہنے اور ہم تماموں کو مل کر دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، بعد حمد کے سارے نبیوں پر، خصوصاً نبیوں کے نبی، اللہ کے نبی، آقا انعامدار، حبیب کبریا، خاتم الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ و مطہرہ پر جنہوں نے اللہ کے دین کو دنیا تک پہنچایا، اللہم بارک وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ کما تحب و ترضى۔ معزز حاضرین، آپ کی اس بستی میں پہلی مرتبہ ہمارا آنا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے اس سفر کو نجات آخرت بنا دے۔ اللہ اس محفل کے ایک سیکنڈ کو میرے اور آپ کے آخرت کے اکاؤنٹ میں شامل فرمائے۔ معزز حاضرین، یہ محفل اس بستی کے اعتبار سے بہت ہی چھوٹی محفل ہوگی، چھوٹی مجلس ہوگی، چھوٹا جلسہ ہوگا، لیکن اللہ کی نظر میں اس بیٹھک کی بڑی قدر ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی جب شروعات کی، اس کے بعد دین کی ترویج ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے، ماننے والے، آپ کے ساتھی ہونے والے غریب ہی لوگ تھے۔ مالدار لوگوں کو جب دعوت دین دی گئی تو مالدار لوگوں نے ڈیمانڈ کیا، اللہ کے نبی غریبوں کو آپ ہٹائیے، اس کے بعد ہم آپ کے قدموں میں بیٹھیں گے، اس کے بعد آپ کی فرمائش کو سنیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی سے اپیل کی جا رہی، ہٹائیے ان لوگوں کو، غریبوں۔ جبریل آسمان سے آئے اور اللہ نے محمد الرسول اللہ کو تسلی دی، فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے نبی، نہ ان سردار اور سیٹ اور بڑے بڑے لوگوں کی باتوں میں نہ آنا، ان غریب لوگوں کے ساتھ تم بھی ہو جائیے جو صبح و شام اللہ کی یاد کرتے۔ میرے بھائیوں، اللہ کو یاد کرنے والی، اللہ کا ذکر کرنے والی اور اللہ کے دین کی ترقی کی سوچ رکھنے والی یہ محفل ہے۔ اللہ کی نظر میں اس کا مقام بڑا ہے، اس لیے اللہ کے نبی کو بھی اللہ آرڈر دے رہا ہے، کس کے ساتھ ہو جائیے، کس کے ساتھ ہو جائیے؟ جی، سگریٹ پینے والے کے ساتھ ہوگے، سگریٹ نہ پیو گے تو دھوئیں تو سے نہ بچ سکو گے نا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مثل الجلیس الصالح والسوء کانافق الکیر وحامل المسک۔ بیٹھنا کس کے ساتھ ہے؟ شراب پینے والے کے ساتھ بیٹھو گے، شراب پینے والے بن جاؤ گے، یا کم از کم شراب کی بدبو سے نہ بچ سکو گے۔ چوروں کے ساتھ بیٹھو گے، چور بن جاؤ گے۔ لٹیروں کے ساتھ بیٹھو گے، لٹیرے بن جاؤ گے۔ اور مکار، آوارہ اور گنڈوں کے ساتھ بیٹھو گے، گنڈے بن جاؤ گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے دونوں مجلسوں کی مثال بیان فرمائی، مثل الجلیس الصالح والسوء۔ میری امت کے لوگوں، اچھے بیٹھک کی مثال اور بری بیٹھک کی مثال ایسے ہے گویا کوئی عطر بیچنے والا ہے، کوئی لوہار لوہا مارنے والا ہے۔ اگر لوہار سے دوستی کرو گے تو کیا ہوگا؟ لوہار معلوم ہے آپ کو کیا کہتے ہیں آپ کی زبان میں لوہار کو؟ جی
ہاں کھلمی والا، اگر اس سے دوستی کرو گے تو کیا ہوگا؟ اس کی انگار کی چنگاریوں سے تمہارے کپڑے چلیں گے، نمبر 1۔ یا تو اس کی گرمی سے تمہارے پسینے سے سارے کپڑے خراب ہوں گے، نمبر 3 یا تو اس کے دھوئیں سے آنکھ لگڑتے گھر جاؤ۔ برے دوست برے بیٹھک کی مثال، اور اچھے دوست کی مثال اللہ کے نبی نے دی، خدافی وحامل المسک، اچھے ان کے ساتھ بیٹھو گے، فائدہ کیا ہوگا؟ اما ان یہدیک و اما ان تبتاع منہ و اما ان تجد منہ ریحا طیبا۔ ہائے میرے اللہ، اس محفل کے بھی 3 فائدے میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے، پہلا بینیفٹ ہونے والا، وہ ہونے والا کیا؟ اما ان یہدیک، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی مثال گویا ایسے ہے جیسے آپ نے عطر بیچنے والے سے دوستی کی۔ کس سے دوستی کی؟ عطر بیچنے والے سے۔ منافع کتنا، فائدہ کتنا؟ اما ان یہدیک، ہائے میرے اللہ، یا تو عطر بیچنے والا دوست آپ کو عطر گفٹ میں دے دے گا، وَإِمَّا أَن تَبْتَاعَ مِنْهُ، اگر وہ عطر بیچنے والا آپ کو عطر گفٹ نہ دے پھر بھی تم اس سے عطر تو خرید سکتے ہو، نمبر 2۔ اور نمبر 3، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نہ دوست آپ کو عطر گفٹ میں دے یا تم اس سے خرید بھی نہ لو، تیسرا فائدہ یہ ہونے والا ہے وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا، یا فری میں عطر جب وہ کھولے اور لگائے گا اس کی خوشبو تیرے پاس آتی رہے گی۔ اس دینی محفل کے بھی 3 فائدے ہیں، یا تو مولوی صاحب دین کی بات بولیں گے یا تم پوچھ کے معلوم کر لو گے، تیسرا فائدہ یہ ہے کم از کم اس محفل میں بیٹھو گے، اللہ کی رحمت سے تو محروم نہیں ہوگے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل الجلیس السوء والصالح کحامل المسک ونافق الخیار، لوگوں اچھوں کے ساتھ بیٹھا کرو، دینی پروگرام میں حاضر رہا کرو۔ ہمارے نوجوانوں کو کچھ نہیں آتا، باقی سب کچھ آتا ہے، دنیا آتا ہے، کھیت باڑی آتا ہے، دکان چلانا ہے، باپ کے سامنے سینہ تان کے کھڑنا آتا ہے، ماں کو سانس لیے بغیر گالیاں دینا آتا ہے، جھوٹ بولنا آتا ہے، جوا کھیلنا آتا ہے، شراب کے اڈوں پہ تماشے کرنا آتا ہے۔ ابھی دسمبر کا آخری ایام چل رہا ہے، اس کے بعد ہیپی نیو ایئر منانا آتا ہے۔ اگر نہیں آتا ہے تو دین نہیں آتا، دین سے ہم بہت دور ہیں۔ ایک نوجوان کی شادی ہوئی نا، نکاح میں بیٹھا ہوا مولوی صاحب بھی بازو بیٹھا ہوا، نکاح ہوا نا، جب پڑھا فلاں کی بیٹی فلاں کی وکالت فلاں کی گواہی میں فلاں مہر کے ساتھ اس کی بیٹی تجھ کو دیا، بول قبول ہے۔ اب جوان علم ندار دین سے اتنا دور تھا، کیا بولنے لگا؟ مولانا کا منہ دیکھتا ہے، کہتا ہے جماعت والے کیوں بنے ہو بھائی؟ نکاح اس کا ہو رہا ہے، انتظار جماعت والے کیوں بنے ہو بھا؟ مولوی صاحب کو گزارے دیوانے، نکاح تیرا ہو رہا ہے، جماعت والا کا کیا لے بیٹھا ہے؟ پھر بولتا ہے اے تمہیں بھی مولوی صاحب مائک منہ میں ٹھیس کو اتنی زبردستی کر، کم از کم اماں کو تو پوچھ کو آتو جی۔ تو میرے بھائیو، دین کی ہماری اس قدر کمزوری، ان محفلوں کو غفلت میں نہ لو جی۔ یہ محفلیں تمہاری زندگی کو زندگی دینے والی محفل۔ کتنے لوگ ہیں اس دین کی محفل میں بیٹھ کے توبہ کر کے گھر جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ کتنوں کی زندگیاں انہی دینی محفلوں سے سنبھل گئی ہیں، سدھر گئی ہیں۔ کتنوں کی کشتیاں ڈوبتی ہوئی انہی محفلوں کی وجہ سے پار کنارہ ہوئی۔ تو میرے بھائیو، اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب اللہ کی دھرتی پر اس طرح کی محفلیں سجتی ہیں، دینی پروگرام ہوتے ہیں، اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك الا وجهه ونادى مناد من السماء ان قوموا مغفورا لكم وقد بدلت سيئاتكم حسنات۔ اللہ اکبر، جب اس طرح کی محفل لگتی ہے، دین کی باتیں سنتی ہے، سنایا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کا ایک فرشتہ آسمان میں آواز لگاتا ہے اے اٹھنے والوں، اے بیٹھنے والوں، اب محفل ختم ہو گئی ہے، اب اٹھو بھی تو اس حال میں اٹھو، اللہ نے تمہارے سارے گناہ کی بخشش فرمائی ہے، وَقَدْ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ، اللہ نے تمہارے ایک ایک گناہ کو نیکی میں بدل
دیا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیو، ہم جب مسجد کے گیٹ سے باہر جائیں گے سینہ تان کے جائیں گے، اس لیے کہ ہماری جھولی میں جتنے گناہ تھے اللہ نے ان گناہ کو کس میں بدل دیا ہے؟ ذرا زور سے بولو بھائی، ہاں زور سے بولو، نیکیوں میں بدل دیا. اور دوسرا آفر میں بیان کروں، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من غدا الى المسجد لا يريد الا لخير يتعلمه او يعلمه. لکھو نبی کے حدیث کو سینو، دماغوں میں روشن کر لو. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کا بندہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں آتا ہے کہ کچھ دین کی باتیں سیکھا جائے یا سکھایا جائے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کان لہ کان لہ کاجر حاج تاما حجتہ. وہ آدمی خوش اتنا ہو جائے جب وہ محفل سے اٹھ کے جاتا ہے، اللہ پورے پرفیکٹ ایک حج کا ثواب اس کی جھولی میں ڈال دیتا. اللہ اکبر. ہم محفل سے اٹھ کے جائیں گے، گناہ کو کس میں بدلیں گے؟ نیکیوں میں بدلیں گے. اب گھر جائیں گے تو کیا بن کے جائیں گے؟ حاجی صاحب بن کے جائیں گے. جی حاجی صاحب بن کے جائیں گے. اور یہ صرف مقام اور مرتبہ گھر بیٹھنے والوں کے لیے، کٹوں پہ سگریٹیں پھونکنے والوں کے لیے، یا تم جو ہے اپنے گھروں کو، دکانوں کو، مکانوں کو، بیوی بچوں کو چھوڑ کے یہ جمع ہے، یہ تمہارے. اللہ اکبر. ایک حج کا ثواب، ایک حج کا ثواب اس محفل سے ہم انشاءاللہ لے کے جائیں گے. بولو بھائی، اللہ میری اور آپ کی بیٹھک کو قبول فرمائے اور ہمیں جاتے بھی اللہ مجھے اور آپ کو حاجی صاحب بنا دے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غدا الى مسجدی ھذا، جو میری مسجد میں آئے، کیوں آئے؟ لا يريد لخير يتعلمه او يعلمه. اس نیت سے آئے بھلائی لے کے آؤں گا یا بھلائی بدلا کے آؤں گا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، خوش ہو جا میری بندے، وَهُوَ بِمَنْزِلِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. جب لوٹ کے جائے گا اللہ تیرے اکاؤنٹ میں میدان جہاد کے ایک مجاہد کا پورا ثواب تجھے عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں اور مسجد کے ذمہ داروں، یہ پروگرام جو منعقد ہے، یہ ارادہ یہاں سے کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ ہر مہینے ہم یہ پروگرام کریں. کیا بھائی؟ ہر مہینے ہم حج کریں گے، ہر مہینے ہم مجاہد کا ثواب، ہر مہینے یہ پروگرام کرو. اس سے زندگیاں ملتی ہے. کتنے لوگ آتے ہیں اس میں جو بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں اللہ کی باتیں، رسول کی باتیں، دین کی باتیں، آخرت کی باتیں. میرے بھائیوں دل پگھلتا ہے. کتنوں کے آنکھوں سے بے اختیار توبہ اور ندامت کے آنسو ٹپکتے ہیں جب وہ اڑتا ہے. بدماش بن کے نہیں اڑتا بلکہ کروٹ لے کر ایماندار بن کے جاتا ہے. یہ محفل سجانے والے کو اللہ پورا ثواب دے. اللہ مجھے اور آپ کو ان پروگراموں میں آنے، اپنی زندگی کو نئی زندگی دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. معزز حاضرین، میں اپنے اصل عنوان کی طرف آتا ہوں. چونکہ میرا کتنا وقت ہے؟ کتنا وقت ہے؟ کرنٹ گئے تک کب تک بولنا ہے؟ 15 منٹ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو جگایا اور قرآن سنا کے بتلایا، اے مسلمانوں، زندگی بس مختصر سا سفر، زندگی ایک پانی کا بلبلا، زندگی بس مچھر کا پر، زندگی ایک مکڑی کا گھر، اس کے سوا اس زندگی میں اور کچھ نہیں. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. مسلمانوں، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے. اس زندگی کے پیچھے موت کا پنجہ سوار ہے.
तुम चाहे जिंदगी में जितनी दौड़ लगा लो, तुम्हारी दौड़ बहुत दूर तक जाने वाली नहीं है। ना मालूम तुम्हें कब मलकुल मौत जकड़ ले और पकड़ ले, तुम्हें मौत की नींद सुला के कब्रिस्तान के हवाले कर दे, कोई नहीं जानता। इसलिए कुरान बंद करके रखने वालों, आंखों में सजाने वालों, कुरान की आवाज तो सुनो, अल्लाह का पैगाम तो सुनो। इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम, अल्लाह अल्लाह लोगों, तुम्हारे हिसाबो किताब का वक्त तुम्हारे सरों पर सवार है, और तुम है कि गफलत की जिंदगी जी रहे हो और अपनी जिंदगी में रोजाना कपड़े बदले जा रहे हो। लेकिन एक वक्त ऐसा आने वाला है, तुम्हारे बदन और मैयत पे एक ही कपड़ा होगा, लेकिन तुम्हें कंधे बदल बदल के ले जाया जा रहा होगा। अल्लाह, आज कपड़े बदलो, रोज बदलो, कलर कलर के पहनो, ब्रांडेड कपड़े पहनो, इस्त्री करके पहनो, रोजाना नहा नहा के कपड़े बदलो। आज इंसान जिंदगी में जब तक है कपड़े बदल रहा है कि नहीं बदल? जब जिंदगी का खातिमा होगा एक ही कपड़ा कफन का होगा, कंधे बदल बदल के तुम्हें कब्रिस्तान तक ले जाया जाए। मेरे भाइयों, इस चीज को याद रखो, जिंदगी ने कभी किसी के साथ वफादारी नहीं की, जिंदगी ने कभी किसी के साथ वफादारी नहीं की। मौत की करवट और सच्चाई मेरे और आपके सामने मौजूद। मेरे भाइयों, दुनिया के नगर में डगर में, मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब में, दुनिया के किसी किनारे चले जाए, आपकी इस बस्ती का मुताला कीजिए, इस बस्ती में वो लोग भी मौजूद हैं जो रसूलुल्लाह का इनकार करने वाले, इस बस्ती में वो लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने अल्लाह का इनकार किया है, इस बस्ती में वो लोग भी मौजूद हैं जो दीन इस्लाम का मजाक उड़ाया है। लेकिन मेरे भाइयों, इस्लाम का इनकार करने वाले मौजूद, अल्लाह का इनकार करने वाले मौजूद, नबी का इनकार करने वाले मौजूद। मेरे भाइयों, दिल की गहराइयों से मुझे ये बात बतला दीजिए ना, जब से दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक और आज से लेकर क़यामत की सुबह तक इस धरती पर कोई ऐसा माए का जनाबन पैदा नहीं हुआ है जो मौत का इनकार किया है, न किया था, न कर सकेगा। अल्लाह का इनकार करने वाले भी मौजूद, मौत का इनकार करने वाले आज तक पैदा न हो सके। कफा बिल मौति वाइदा, लोगों, मौत तुम्हारे लिए मैसेंजर और पैगंबर है, मौत तुम्हारे लिए वाइज, मौत तुम्हारे लिए बेहतरीन सबक है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन बैठे हुए, अल्लाह के नबी पूछते हैं, सहाबा, मौत को तुम कितना करीब देखते हो? अल्लाहु अकबर। ए मुसलमानों, जरा होश के नाखून लो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम मेरे सामने बैठे हो, लेकिन मौत जब आएगी मुझे पछाड़ के रख देगी, मैं खुद पहुंचूंगा गांव या मेरी लाश पहुंचाई जाएगी। मौत की इतनी सख्ती और हरारत मौजूद, सहाबा इकराम मौजूद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम से सवाल करते हैं, ऐ सहाबा, मौत को तुम कितना करीब देखते हो? सहाबा इकराम ने फरमाया, अल्लाह के नबी, मौत को हम इतना करीब देखते हैं, हमने जोहर की नमाज पढ़ी, अब हमें मालूम नहीं हम असर की नमाज पढ़ेंगे या न पढ़ेंगे। ये सहाबा इकराम का जवाब। मौत को सहाबा इकराम ने असर से लेकर जोहर का वक्त तक फिट किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, है सहाबा नाना, मौत को तुम बड़ी दूर से देखते हो, मौत को इतना करीब से देखो जितना तुम्हारा नबी बयान कर रहा है। तुमने जोहर की नमाज पढ़ी, पहली रकअत हुई, दूसरी रकअत हुई, तीसरी रकअत हुई, चौथी रकअत हुई और आखिरी तशहुद के चारों दुआएं भी हो गए। अब सलाम की बारी। मेरे सहाबा, तुमने एक सलाम तो फेर लिया, रब्बे काबा की कसम है तुम्हें दूसरे सलाम का मौका मौत देगी या न देगी? तुम्हें मौत को इतना करीब देखना चाहिए। अल्लाह, मौत कितनी करीब है। एक सलाम फेरा है, दूसरे सलाम का भरोसा कोई नहीं। मेरे भाइयों, दिसंबर का महीना है, अभी 2 दिन के बाद कैलेंडर बदलने वाला है। नौजवान जोश में हैप्पी न्यू ईयर मनाकर अपने नए साल पे तमाशा करने वालों, तुम्हें रोना और अपनी जिंदगी पे अफसोस करना चाहिए। कैलेंडर के बदलते ही नादानो, मेरी और आपकी जिंदगी का 1 साल हमारी जिंदगी से निकल चुका।
ये दिसंबर का महीना बतला रहा है कि तुम्हारी जिंदगी से एक महीना गुजर चुका है। आज की ये शनिचर की रात बता रही है, ऐ नादान, बर्फ की तरह तेरी जिंदगी से एक हफ्ता निकल चुका है। हम किस जोश में हैं, किस होश में दंदनाते हुए जी रहे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, कफा बिल मौति वाइदा कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील। दुनिया में तुम ऐसे जिंदगी जिया करो जैसे कि तुम परदेस हो, जैसे कि तुम अजनबी हो। अजनबी जब किसी गांव में आता है, महल नहीं बनाया करता, बंगले नहीं बनाया करता, जगह खरीदा नहीं करता, डेरे लगाया नहीं करता। कुछ देर के लिए आया, बयान खत्म हो गया, फिर चला गया हुलगुंदा। मेरे भाइयों, मुसाफिर की तरह जिंदगी जियो या आबिरु सबील। रास्ता गुजरने वाला जिस तरह रास्ता गुजरता है उस तरह जिंदगी जियो। जरा मेरे नबी से पूछो, रास्ता गुजरने वाला कैसे जिंदगी जीता है? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इस दुनिया की और तुम्हारे नबी की मिसाल ऐसे है, गोया एक मुसाफिर सफर में लग गया और रास्ते में चलता बना, थकावट हुई, नींद आई, भूख लगी, दरख्त की किसी छांव में बैठ के खाना खा लिया, आराम कर लिया, और जब आराम खत्म हो गया उस दरख्त की छांव को छोड़ के आगे निकल गया। बस तुम्हारा नबी इस दुनिया से बस इतना ही प्यार करता है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, कफा बिल मौति वाइदा। लोगों, दुनिया में ऐसे जिया करो जैसे कि दुनिया में तुम्हें ऐसे जिया करो, मुसाफिर हो या अजनबी हो या गरीब आदमी हो। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के सामने दुनिया की हकीकत को रखा, दुनिया के सामने मौत की करवाहट को रखा, दुनिया के सामने आखिरत की सच्चाई को रखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार लोगों को मौत की याद दिलाई और फरमाया, अक्सिरू ज़िक्र हादिमल लद्दात। लोगों, तुम्हारे अरमानों का खून करने वाली, तुम्हारे ख्वाबों पर पानी फेरने वाली, तुम्हारी जिंदगी को मौत के घाट उतारने वाली मौत को याद किया करो और कसरत से याद किया करो। मेरे भाइयों, 2-4 दिन बीवी ससुराल चली गई, मुझे और आपको बीवी की याद आती है। बच्चा स्कूल से लेट आ जाए, बच्चे की याद आती है। कोई रिश्तेदार अपना अजीज हो, उसका फोन ना आए, दोस्त की याद आती है। मेरे भाइयों, कितने हम बदनसीब हैं, हफ्तों गुजर गए, महीनों गुजर गए, आज तक हमने मौत को याद नहीं रखा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अक्सिरू ज़िक्र हादिमल लद्दात। लोगों, तुम्हारी अरमानों का खून करने वाली, तुम्हारी ख्वाबों को चिकना चूर करने वाली मौत को याद कर लिया करो। मेरे भाइयों, मौत जब आती है और मौत जब आई है, तुम अपने शहरों का मुताला कीजिए ना, गलियों का मुताला कीजिए ना, कितने महल को मौत ने वीरान कर दिया, कितनों को घरों को उठाकर मौत ने नीलाम कर दिया, कितने बूढ़े माँ बाप को बेसहारा किया मौत ने, कितने खूबसूरत हसीनाओं को बेवा बनाया मौत ने, कितने मासूम खूबसूरत हंसते खेलते बच्चों को यतीम बनाया मौत ने। इसीलिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अक्सिरू ज़िक्र हादिमल लद्दात। लोगों, लज्जतों को तोड़ने वाली मौत को याद किया करो, छोटे छोटे बच्चों को यतीम बनाने वाली मौत को याद कर लिया करो, हसीनाओं को बेवा बनाने वाली मौत को याद कर लिया करो। पैगंबरों के घर में भी जब मौत आई, मेरे भाइयों, पैगंबर न बच सके, खलंदर न बच सके, मलंदर न बच सके, बड़े बड़े पहलवान टिक न सके। मेरे भाइयों, इस मौत ने किसी के साथ वफा नहीं की जो मेरे और आपके साथ वफा करेगी। हम सोचते हैं अभी जवान है, बुढ़ापे में देखेंगे। मेरे भाइयों, सफर में हम जाते हैं, गाने लगाकर सफर को टाइम पास बनाना चाहते हैं। मेरे भाइयों, मौत एक पल का भरोसा नहीं। गानों की कार में तुम सवार होके जा रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं, गाने सुनते वक्त अगर टक्कर लगी, अल्लाह अकबर, आती भी कितनी लाशों को हमने कफन में बदलता देखा है। मेरे भाइयों, इस वाकयात की कोई कमी नहीं। एक सऊदी में रहने वाला नौजवान 8 साल के बाद इंडिया आ रहा, 8 साल के बाद इंडिया आ रहा है। अल्लाह अकबर, घर सजाया जा रहा है, बेटा बड़ी जुदाई के बाद आ रहा है, बीवी भी कुछ
خوش ہے؟ ہائے میرے اللہ، میرا سرتاج 8 سال کی جدائی کے بعد گھر آ رہا ہے، بچے بھی خوش ہیں، اللہ اکبر، زندگی بڑی اونچائی کے موڑ پہ ہے، لیکن ملک الموت انتظار میں کھڑا ہے، ایئرپورٹ پہ اترا، ٹیکسی پہ سوار ہے، گھر کی طرف بڑھ رہا ہے، راستے میں ایکسیڈنٹ ایسا ہوا، گھر وہ نہیں آیا، اس کی لاش پہنچائی گئی۔ میرے بھائیوں، 8 سال کی جدائی کے بعد جب ایک ماں اپنے بیٹے کو کفن میں لپیٹا ہوا دیکھتی ہے، اس کے جگر کا کیا عالم ہوا ہوگا؟ جب ایک بیوی اپنے شوہر کو 8 سال کے بعد کفن میں منہ چھپایا ہوا دیکھتی ہے، اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ جب معصوم بچے انتظار کر رہے ہیں، میرا باپ کھلونے لے کے آئے گا، ڈھیر ساری خوشیاں بکھیر کے لائے گا، جب وہ بچے اپنے گھر میں اپنے باپ کی لاش کو آتا ہوا دیکھتے ہیں، ان کے دلوں پہ کیا گزرے گا؟ میرے بھائیوں، موت نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا جو میرے اور آپ کے ساتھ وفا کرے گی۔ کتنی بچوں کو مار ڈالا موت نے، کتنے جوانوں کو کھود کے موت نے قبر میں سلایا، کتنی حسیناؤں کے خوبصورت چہروں پہ مٹی پھینکی موت نے، کتنے غریب گھرانوں کو اجاڑ دیا موت نے، کتنے بنگلوں کو ویران کر دیا موت نے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے، اللہ اکبر، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج میری تو کل تیری باری ہے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیو، اس موت کو یاد کیا کرو جس موت کو روزانہ کندھے دے کے اٹھاتے ہو اور بھول جاتے ہو کہ میرا نمبر آئے گا بھی کہ نہیں۔ میرے بھائیو، ہر سال جاتے ہوئے یہ پیغام دے کے جا رہا ہے، ہر کیلنڈر بدلتے ہوئے یہ پیغام دے کے جا رہا ہے، ہر ڈوبتا ہوا سورج مجھے اور آپ کو میسج دے کے آ رہا ہے، اے نادان، تو سوچ لے، تیری زندگی کی ایک شام ختم ہو گئی، تمہارا کیلنڈر بھی تمہیں آواز دے کے جا رہا ہے، اے انسان ہوش میں آ، تیری زندگی کا 1 سال نکل چکا ہے، ہر جانے والا مرنے والا مجھے اور آپ کو آواز دے کے جا رہا ہے، اے میرے جنازے کو کندھوں پہ اٹھانے والے، نہ بھول اس چیز کو، آج تو نے میرے جنازے کو کندھا دیا ہے، کل کوئی تیرے جنازے کو کندھا دے گا۔ اے انسان، آج میرے یتیم بچوں کو چپ کرانے والے، کل کوئی تیرے یتیم بچوں کو چپ کرائے گا۔ آج میری بیوہ کو صدقہ خیرات دینے والے، کل کوئی تیری بیوہ کو خیرات دے گا۔ آج مجھے کفن اڑانے والے، کل کوئی تیرے ننگے بدن پہ کفن اڑائے گا۔ آج مجھے جنازے میں رکھنے والے، کل تیری باری آئے گی، کل کوئی تجھے جنازے پہ رکھے گا۔ آج میری نماز جنازہ پڑھنے والے، کل تیری نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ آج مجھے قبر میں سلا کر میری منہ پہ مٹی ڈالنے والے، کل تیرے ساتھ بھی یہی حشر ہونے والا ہے، کل تجھے قبر میں سلا کر تیری منہ پہ مٹی ڈالی جائے گی۔ آج میری موت پہ تماشے دیکھنے والے، کل کوئی تیری موت پہ مسکرائے گا۔ آج میری موت پہ کھلکھلا کے ہنسنے والے، کل تیری دشمن تیری موت پہ خوشیاں منائیں گے۔ آج میری موت پہ رونے والے، کل تیرے ساتھ بھی یہی تماشا ہونے والا ہے۔ کفا بالموت واعدا، آنے جانے کا کھیل جاری ہے، آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کوئی کیا جانے کس کی باری ہے۔ سر پہ مڈلا رہا ہے اسرائیل، موت کا خوف دل پہ طاری ہے، آخر کار سب جدا ہوں گے، 4 دن کی زندگانی ہے، یوں تو میٹا بہت ہے جام حیات، آخری کھوٹ اس کا کھاری ہے۔ میرے بھائیوں، موت کی سختیاں تم کیا برداشت کرو گے؟ میرے اور تمہارے نبی کی زندگی کی آخری کتاب اٹھا کے پڑھو، اللہ کے نبی بیمار ہے، اللہ کے نبی اتنے بیمار، صحابہ کرام کا بیان ہے، لوگوں، موت نے میرے تیرے نبی کو ایسا دبوچا، اللہ کے نبی موت کی سختی سے بے ہوش ہو گئے۔ میرے بھائیوں، کتنوں کو ہم نے موت کے وقت ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھا ہے، کتنوں کو ہم نے موت کے وقت دیدوں کو چڑھاتے اور ہاتھوں کو کپ کپاتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحابہ کرام پوٹ پوٹ کے رو رہے، اللہ کے نبی مرض الموت میں مبتلا، اللہ اکبر، موت نے ایسا اللہ کے نبی کو دبوچا، اللہ کے نبی بے ہوش ہوئے، کبھی ہوش میں آئے، اللہ کے نبی بے ہوش ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، لوگوں، کائنات میں اس سے بھیانک غم والا دن ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا اللہ کے نبی بستر پہ ہوش اور بے ہوش کی کشمکش میں ہے، اور جب ہوش آیا اللہ کے نبی نے مسواک کی طرف اشارہ کیا،
میں جلدی کی اور مسواک لا کر میرے نبی کو دیتی ہوں اور دیکھتی ہوں اللہ کے نبی محبت کے مارے مسواک تو لیتے ہیں. موت نے میرے نبی کو اتنا کمزور کیا تھا اللہ کے نبی مسواک تک نہ چبا سکے. میں نے اللہ کے نبی کی کمزوری کو دیکھی, میں نے اپنی دانتوں سے مسواک چبا کر میرے نبی کے منہ میں رکھا. میرے بھائیوں, موت ہے موت جس نے اللہ کے نبی کو اتنا کمزور کیا اللہ کے نبی مسواک تک نہ چبا سکے. اور سختیاں اس قدر بڑی, اللہ کے نبی کی زبان کھلی سبحان اللہ لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات. اللہ اکبر, اللہ تیری ذات پاک ہے, موت کی سختیاں یقیناً ناقابل برداشت ہیں. میرے بھائیوں, صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے تعلق سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ اکبر, جب موت کا وقت قریب آیا صحابہ اکرام نے کہا ابن عباس بولو نا, دنیا میں تم بڑے باتیں کیا کرتے تھے, دنیا میں تم موت کے تعلق سے کہتے تھے لوگ ہوش میں ہوتے ہیں پھر بھی موت کی کیفیت نہیں بیان کرتے. آج تجھے ہوش ہے, آج تو بولنا کہ موت تجھے کیسی لگی. اللہ اکبر. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ اکبر, بے اختیار آنکھوں میں آنسو اور نگاہ صحابہ کی طرف اٹھا کے کہنے لگے اے صحابہ, موت کی پوری کیفیت ناقابل برداشت ہے, مجھے جتنا ہو سکے میں بتلاؤں گا. اور سنیے, مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے آسمان ٹوٹ کر زمین پر گر چکا ہے اور آسمان اور زمین کے بیچ میں چکی کی طرف پسا جا رہا ہوں. اور ایسا معلوم ہو رہا ہے کھجور کے کانٹے دار درخت کی جھاڑیاں کوئی میرے پیٹ میں بھر دیا ہے اور میری پیٹھ کے اور گردن کے اوپر کوئی پہاڑ لا کے لاد دیا ہے. ایسا معلوم ہو رہا ہے میری جان نہیں رہی بلکہ سوئی کے سوراخ میں سے پار ہو رہی ہے. میرے بھائیوں, میری اور آپ کی موت کا بھی وقت آئے گا. ایک دن میری اور آپ کی زندگی میں آنے والا ہے جس زندگی میں میری اور آپ کی زندگی کا وہ آخری سیکنڈ ہوگا, وہ آخری وقت ہوگا, وہ آخری دن ہوگا, وہ آخری مہینہ ہوگا, وہ آخری سال ہوگا. زندگی کی بھیک مانگو گے, تمہیں موقع نہیں دیا جائے گا, تم جینے کی اپیل کرو گے, تمہیں رہنے نہیں دیا جائے گا, تم موت سے بھاگو گے, تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا. میں اور آپ موت سے کترائیں گے, ہمیں اور آپ کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا. حضرت سعد ابن ابی وقاص, شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں موت کی سختیاں لوگوں میں تمہیں کیا بیان کروں, موت کی سختیاں ہانڈیوں میں ابالے جانے پانی کے ابلنے سے زیادہ خطرناک ہے. موت کی سختیاں کینچی سے کاٹے جانے کی سختی سے زیادہ خطرناک ہے. موت کی سختیاں کائنات کے ہر دکھ اور درد سے زیادہ خطرناک ہے. میرے بھائیوں, یہی موت کی سختی تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ پہ آئی. اللہ کے نبی بستر پہ قرار ہیں, مسواک چبا نہ سکے. اے گانے سننے والوں, اگر اسی حال میں تمہاری موت آئے اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اے چوری کرنے والوں, سود کھانے والوں, نماز چھوڑنے والوں, اللہ کی دھرتی پر گناہوں سے زمین کا کلیجہ چیرنے والوں, جب موت آئے گی فرشتوں کو کس منہ سے اپنی ماں اپنی جان حوالے کرو گے؟ اللہ کے نبی بستر پہ ہے, نبیوں کے نبی ہے. موت نے ایسا توڑا, موت نے ایسا جکڑا, مسواک تک نہ کر سکے. اللہ اکبر. عائشہ صدیقہ بیٹی ہے, اطلاع دی گئی محمد الرسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کو, دوڑی ہوئی آئی, اللہ کے نبی کے بستر کے قریب اور بیٹھی. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کو بے قرار دیکھا, اللہ کے نبی کو بخار میں مبتلا دیکھا, اللہ کے نبی کو تڑپتے پچھتے اور بے ہوش اور ہوش میں آتے دیکھا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, کیا گزری ہوگی فاطمہ کے جگر پہ. آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہتی ہے ہوا کرباب تھا, اے آسمان والے اللہ, میرے باپ کی بے قراری دیکھی نہیں جاتی. میرے ماں بہنوں, کبھی اس غم کو محسوس کیجئے نا. اگر اللہ نے تمہیں عورتوں کو کسی کو بیوی بنایا, تم سوچئے نا تمہارے سامنے تمہارا شوہر کفن میں لپیٹا پڑا ہو, تمہیں کیسا لگے گا؟ ہے جوان جوان بیٹیوں, اگر تمہارے سامنے تمہارا باپ کفن سے اپنے
انگوٹھوں کو بندھا بےکس پڑا ہو، تمہارے دل پہ کیا گزرے گی؟ تمہارے سامنے جوان بھائی کفن میں لپیٹا پڑا ہو، تمہارے دل پہ کیا گزرے گی؟ تم تو پاگل ہو جاؤ گے۔ حضرت فاطمہ نے رو کے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہا تھا، ہوا کربا بتا، ہائے میرے اللہ، میرے ابو کی بے قراری دیکھی نہیں جاتی۔ جب دکھ بھری آواز سے اللہ کے نبی کے کان کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی نے فاطمہ کو قریب بلایا، سینے سے لگایا اور ارشاد فرمایا، لا کرب علی ابیک بعد اليوم، اے میری لخت جگر نور نظر فاطمہ، رونا نہیں، غم نہیں کرنا، آج کے بعد تیرے ابا پہ اس قدر تکلیف کبھی نہیں آئے گی، آج تیرے ابا کا آخری دن ہے۔ میرے بھائیو کیا غم معلوم ہوگا۔ صحابہ اکرام کا بیان اللہ اکبر، مورخین نے لکھا ہے صحابہ اکرام اس قدر ٹوٹ پڑے، صحابہ کہتے ہیں لوگوں اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد ایسا لگتا ہے ہم سب کے سب یتیم ہو کے رہ گئے۔ مدینے کی بستی پر ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی اندھیری رات میں کوئی کمبل اڑا کے سب چیز کو اندھیرے میں بدل دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان سے واپس آتے ہیں، فاطمہ کو رہا نہیں گیا، پوچھتے ہیں ہے انس تمہارے اندر اس قدر سخت دل کہاں سے آ گیا کہ تم نے میرے باپ کو خبر میں سنا کے اس کے چہرے پہ مٹی ڈال دی؟ میرے بھائیوں ایک وقت وہ بھی تھا صحابہ کے غم میں اس قدر غم میں مغموم ہو گئے۔ مورخین نے لکھا ہے کھڑا ہونے والا صحابی کھڑا کا کھڑا رہ گیا، بیٹا ہوا صحابی بیٹے کا بیٹا رہ گیا، لیٹا ہوا صحابی لیٹے کا لیٹا رہ گیا۔ ایسا لگتا تھا یہ صحابہ زندہ انسان نہیں بلکہ کوئی مسجد کا پلر اور دیوار ہے جس میں کوئی حرکت نہ تھی۔ میرے بھائیوں یہ ماحول مدینے کی بستی پہ چھا گیا تھا، اللہ کے نبی کا انتقال، اور تو وہ بلال سے پوچھئے نا، کالے کلوٹے تھے، اللہ کے نبی کے غلام تھے، اللہ کے نبی کے موت پر اس قدر غمزدہ ہو گئے، اللہ کے نبی کی بستی مدینہ چھوڑ کر ملک شام چلے گئے اور اذان دینا ہی بند کر دی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا بلال اذان کیوں نہیں دیتا؟ سنیے میرے پیارے بھائیوں، ہم بھی نبی کے نام سے محبت کرنے والے ہیں، ہم تو نبی کا نعرہ لگانے والے ہیں، ہم بھی نبی کے نام پہ درود اور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے ہیں۔ بلال کہتے ہیں لوگوں کعبے کی چھت پہ اذان دینے کی تمنا میرے بھی دل میں ہے، لیکن نبی کی زندگی میں اذان دیتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد جب اشہد ان محمد رسول اللہ کی باری آتی، لوگوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر نبی کے چہرے کا دیدار کر لیا کرتا تھا۔ آج میں اذان دوں گا وہ چہرہ مجھے نظر نہیں آئے گا، کہیں ایسا نہ ہو بلال مارے غم کے کعبے کی چھت سے بے ہوش ہو کر زمین پہ نہ گرے۔ میرے بھائیوں یہ موت ہے، کتنوں کو رلایا موت نے، کتنوں کے گھروں کو ویران کیا موت نے، اس کے باوجود موت کی حقیقت کو نہ سمجھو گے۔ اللہ کے نبی نے مجھے اور آپ کو موت کو یاد دلایا۔ میرے بھائیوں سوتے ہوئے ہاتھوں میں موبائل لیتے ہو، سوتے ہوئے کانوں میں بلوٹوتھ اور ہیڈ فون لگا کر فلمیں دیکھتے ہو، گانے سنتے ہو، لیکن میرے تیرے نبی نے کہا نانا میری امت کے نونہالوں سوتے ہوئے گانے سننا نہیں، سوتے ہوئے فلمیں دیکھنا نہیں، سوتے ہوئے سیریل دیکھنا نہیں، سوتے ہوئے کرنا کیا ہے؟ سوتے ہوئے اپنی موت کو یاد کر لیا کر اور یہ دعا پڑھ لیا کر اللہم باسمک اموت واحیا، اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ میرے بھائیوں کتنے لوگ ہیں گانے سن کے سونے والے، پتہ نہیں صبح تک تیرا حشر کیا ہونے والا ہے، تو بستر سے اٹھے گا یا تیری لاش اٹھائی جائے گی تو نہیں جانتا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا النوم اخو الموت، النوم اخو الموت، لوگوں موت نیند موت کی بہن ہے، نیند موت کی بہن ہے، اسی لیے جب سونے کے لیے آؤ موت کو یاد کر لیا کرو، نامعلوم صبح میں تم اٹھو گے یا تمہارا جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اور اللہ کے
नबी ने कसरत के साथ मौत को याद किया। अल्लाह के नबी इसी गम में, इसी फिक्र में, इसी टेंशन में, इसी याद में अल्लाह के नबी जवानी ही में बूढ़े हो गए, मांद पड़ गए। अबू बकर सिद्दीक को देखिए, उमर बिन खत्ताब को देखिए, आयशा सिद्दीका को देखिए, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन को देखिए, क्या बेचैनी, क्या बेकरारी थी। मेरे भाइयों, आज अल्लाह अकबर खाना अम्मा देर से बना दे, हमारा पारा गर्म हो जाता है, बीवी खाने में नमक न डाले, हम गर्म हो जाते हैं। कभी इसका भी तो सोचा, मेरे पास तेरे पास नेकियों का तोशा बंद है, देशियों का तोशा बहुत कम है, और कल मेरे खिलाफ, मेरे बारे में अल्लाह अगर जहन्नम का फैसला कर दे, अल्लाह अकबर, मेरा तेरा क्या बनेगा। ये हसन बसरी रहमुल्लाह, अल्लाह अकबर, आखिरी जिंदगी के दिन है, बिस्तर पे रोने लगे, बिस्तर पे हसन बसरी रो रहे हैं। अल्लाह अकबर, किसी ने पूछा हसन बसरी रोता क्यों है? हसन बसरी ने जवाब दिया, अखाफ अयत रहनी गदन फिन्नारी वला युबाली। लोगों, रोता इसलिए हूँ, इस बिस्तर पे करवटें बदल रहा हूँ, मेरी जान अब जाए या तब जाए, लेकिन मेरी जान तो चली जाएगी। क़यामत के दिन अल्लाह मेरे नेकियां और करतूत के मुताबिक अगर मुझे उठा के जहन्नम में डाल देगा, मेरा क्या होगा? लेकिन उसे तो परवाह ही नहीं होगी। अल्लाह अकबर, दिन के जिंदगी के दिनों रात में बेकरार होते थे। अल्लाह अकबर, इमाम रबी रहमहुल्लाह की बेटी, अल्लाह अकबर, बयान है, लोगों तुम तो सोते हो, गाने सुन के सोते हो, इमाम रबी रात में आए, तहज्जुद पढ़ के सोए, दुआ पढ़ के सोए, सारी रात करवटें बदलते हैं, सोते नहीं हैं। बेटी ने देखा, अब्बा से पूछा, अब्बा जान, सारी दुनिया तो आराम से सोती है, तुम्हें नींद क्यों नहीं आती? अल्लाह अकबर, बूढ़ा बाप बिस्तर पे उठ के बैठ जाता है, बेटी के करीब होके कहता है, बेटी दुनिया तो सोती है, दुनिया तो सोती है, आराम से सोती होगी, लेकिन तेरा बाप जब बिस्तर पे सोने के लिए आता है, तकिए पे सर रखता है, रब्बे काबा की कसम, मेरी लख्ते जिगर तेरे बाप को जहन्नम की आग सोने नहीं देती। गाने सुन के सोने वालों, गाने सुन के सोने वालों, इसी रात उस बिस्तर से मैयत उठेगी, मौत पर, ईमान पर खातिमा होगा या कुफ्र और जिहालत पर खातिमा होगा। मेरे भाइयों, इमाम रबी तड़पते हैं, बिस्तर से करवटें बदलते हैं। अल्लाह अकबर, मेरे तेरे नबी का हाल देखो, जिंदगी का नमूना देखो। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बयान है, लोगों रात में मियां बीवी तो सोते हैं, लेकिन मैंने रात के अंधेरे में नबी को तलाश किया, मैंने नबी को बिस्तर से न पाया, मैं घबरा के उठी, तलाश करने लगी, देखती क्या हूँ, घर के अंधेरे में ताजदार मदीना वजू बनाकर अंधेरी रातों में मुसल्ले पे खड़ा है, इस कदर रोता है, इस कदर रोने की आवाज आती है जैसे तुम्हारे चूल्हों पर कोई हांडी में पानी के उबलने और पकने की आवाज आती है। और मैंने देखा तुम्हारे और मेरे नबी ने इतनी लंबी तहज्जुद पढ़ी, हत्ता ततफत्तर कदमा। अल्लाह अकबर, ताजदार मदीना के दोनों एड़ियां फूट के एड़ियों से खून जारी है। मेरे भाइयों, मेरा और तुम्हारा नबी रात की तारीकी में अल्लाह के खौफ से, आखिरत की याद में तहज्जुद इतनी लंबी पड़ रहा है, पैरों से खून टपक रहा है। ऐ नौजवानों, आज इस जवानी पे नाज न करो, जवानी आती है जाने के लिए। 3 बजे आवारा रास्तों में, 3 बजे मोबाइलों में, 4 बजे तक आवारा खट्टों पे और ऐसी वैसी पार्टियों में अपनी रातें गुजारने वालों, कभी तो सोचा करो मेरी और आपकी जिंदगी के साथ क्या होने वाला है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरत को याद किया, इस कदर टूट गए, बिस्तर को छोड़ दिया, नींद को बांध दिया, बीवी को किनारे किया, अल्लाह की याद में लपके, इस कदर लपके आपके पैर फट के, आपके पैरों से खून जारी है। आज हम जुमा की नमाज पढ़कर अपने आप को पक्के मुसलमान कहना चाहते हैं, मरोगे क्या हमारे, मेरे और आपके जनाजे बारी नहीं होंगे? चेहरे पे दाढ़ी कोई नहीं, घर में दीन कोई नहीं, बीवी में नमाज कोई नहीं, बच्चों में शरीयत कोई नहीं, कारोबार में अल्लाह रसूल की तमीज कोई नहीं, जिंदगी जंगल की जानवरों की तरह गुजर रही है। जब मरोगे हमारे जनाजे बारी होंगे कि नहीं होंगे? सोच के चलिए ना। अल्लाह के नबी को ये गम था, एक फिक्र थी, एक टेंशन था, इसी टेंशन में
اللہ کے نبی کم عمر میں بوڑھے ہو گئے. ابو بکر صدیق نے میرے نبی کے بڑھاپے کو دیکھا اور دیکھا کیا دیکھا, میرے نبی کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں اور رہا نہیں گیا. ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا خد شبتا یا رسول اللہ, تاجدار مدینہ میری آنکھیں کیا دیکھتی ہے, آپ بوڑھے ہو گئے ہیں. میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے, بڑھاپا تو میری اور آپ کی زندگی پہ آنا ہے, لیکن بڑھاپا ایسے آئے, اللہ اکبر. ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے نبی کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے, میری زبان چپ نہ رہی, اللہ کے نبی سے سوال کر گئی خد شبتا یا رسول اللہ, تاجدار مدینہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں آپ جوان ہیں لیکن آپ کی داڑھی بوڑھی ہو گئی ہے. ہائے میرے اللہ, سنو مسلمانوں, اپنے دلوں پہ پتھر رکھ کر اللہ کی نافرمانی کرنے والوں, میرے نبی نے سفید بالوں کا راز کیا بتایا تھا, داڑھی کے اجلے بالوں کا راز کیا بتایا تھا, سر کے سفید بالوں کا راز کیا بتایا تھا. یا ابا بکر ما شبت قد شیبتنی القرآن, اے ابو بکر صدیق تو تیرے نبی کے بڑھاپے کی بات کرتے ہیں, تو تیرے نبی کے بڑھاپے کی بات کرتا ہے, اللہ کی قسم تیرا نبی بوڑھا نہیں ہوا, تیرے نبی کو اللہ کی آخرت کی یاد نے بوڑھا بنا دیا ہے. میرے بھائیوں, بیوی بچوں کی یاد رہی, بزنس کی یاد آتی ہے, دکان کی یاد آتی ہے, ایک گھنٹہ موبائل نہ رہے موبائل کی یاد آتی ہے. کبھی افسوس ہوا ہے 8 دن تک ہم نے نمازوں کو ذبح کیا ہے, اللہ کے گھر کو ویران کیا ہے, قرآن کو چھوڑ دیا ہے. اللہ رسول کے نعرے تو ہیں لیکن اللہ رسول کی تعلیمات پہ عمل کوئی نہیں ہے. مرو گے تو ہمارا حشر کیا ہونے والا. ابو بکر صدیق بھی بستر مرگ پہ مبتلا ہے, بیمار اس قدر, موت کی چھاؤں میں ابو بکر, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی, موت کی چھاؤں میں ابو ہریرہ, اللہ اکبر, صحابہ جمع ہوئے, ما یبکیک یا ابا ہریرہ, اللہ اکبر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سارے صحابہ جمع ہو گئے. ابو ہریرہ کیا بات ہے, موت سے ڈر کے روتا ہے, اللہ اکبر. ابو ہریرہ کو تانا دیا گیا, روتے ہوئے ابو ہریرہ اٹھ کے بیٹھ گئے, کہنے لگے ما یبکی کا یا ابا ہریرہ انی لا ابکی من دنیاکم ھذا, لوگوں میرے آنسوؤں کو دیکھ کر یہ نہ سمجھنا میں موت کے ڈر سے رو رہا ہوں, نہ میرے دل میں خوف اس قدر ہے, میں موت کی چھاؤں میں ہوں, اب میری جان نکلنے والی ہے, مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے, موت کے بعد میری زندگی تو بڑی لمبی ہے, میری نیکیوں کا توشہ بہت کم ہے, اتنا لمبا سفر میری موت کے بعد کا ہوگا تو کیسے ہوگا. میرے بھائیو یہ ٹینشن ہے, موت کے بعد کی زندگی بڑی لمبی ہے, ہمارے پاس نیکیوں کا توشہ کوئی نہیں. ہم نے عید کی نماز پڑھ کر پکا مسلمان سمجھا ہے, ہم نے جمعہ کی نماز پڑھ کر پکا مسلمان سمجھا ہے, ہم رمضان میں چندہ دے کر پکا مسلمان سمجھا ہے, ہم نے گاڑی کے اوپر ماشاءاللہ لکھ کر پکا مسلمان سمجھا ہے, ہم نے گھر کی چوکٹ پہ ھذا من فضل ربی لکھ کر پکا مسلمان سمجھا ہے. پکا مسلمان کون ہے اس وقت پتا چلے گا جب موت کے آہنی پنجے تمہاری گردنوں پہ سوار ہوں گے. اللہ اکبر. موت کا انداز کیا, ابو بکر صدیق سے پوچھئے, حضرت عمر بن خطاب سے پوچھئے, جاتے ہیں درخت کے کنارے سے گزر رہے ہیں, درخت پہ بیٹھا پرندہ ہے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تو عمر بن خطاب کو خطاب کا بیٹا عمر نہ بناتا, کتنا اچھا ہوتا, تو عمر کو ایک پرندہ بنا دیتا, میں تیرے حساب سے تو بچ جاتا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, اللہ کی پکڑ سے, موت کے بعد والی زندگی سے, خبر سے, جہنم کے خوف سے, میدان محشر کی دہشت سے عمر اس قدر کانپتے ہیں, اللہ اکبر. جن سے شیطان کانپتا ہے وہ عمر اللہ کے خوف سے کانپتا ہے اور پرندے کو دیکھ کے کہتا ہے اللہ کاش عمر کو پرندہ بنا دیتا, تیرے سامنے کھڑے ہو کر حساب سے تو عمر بچ جاتا. ابو بکر زندگی کی کتاب اٹھا کے پڑھیے, بازوؤں سے کھیت اور کھلیان سے گزرتے ہیں, گھاس کو اٹھا کے, ہری گھاس کو اٹھا کے پکڑتے اور اللہ سے اپیل کرتے ہیں یا لیتنی لم تلدنی امی, اللہ میری ماں مجھے جنم ہی نہ دیتی تو کتنا اچھا تھا. ابو بکر صدیق ایک گھاس کا, ہریالی کا ایک دن کا ہوتا, بکری کھا کے سے گوبر بنا دیتی, ابو بکر تیرے عذاب سے تو بچ جاتا.
اللہ ایک خوف کا عالم ابو بکر صدیق میں، یہ موت کے بعد کی زندگی کا خوف عمر میں، موت کے بعد کی زندگی کا خوف ابو ہریرہ میں۔ اللہ اکبر، میرا اور تمہارا کیا بنے؟ مالک بن دینار کی زندگی کا واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کر، ورنہ تو یہ چھوڑی معمولی کتاب میں، اس کو میں گھنٹوں بھی بولتا رہا ہوں، آپ سنتے رہیں گے، لیکن یہ عنوان ختم ہونے والا نہیں، کیونکہ بعد والی زندگی تو ختم ہونے والی ہی نہیں ہے۔ حضرت مالک بن دینار راتوں میں نماز پڑھتے، بڑے اللہ والے انسان۔ ایک رات کا واقعہ ہے، رات کو بستر سے اٹھے نماز پڑھنے کے، بھانجا بھی بازو سویا ہوا تھا، بھانجے کے دل میں خیال آیا، دنیا میرے ماموں کی بڑی تعریف کرتی ہے، آج میں خود اپنی آنکھ سے دیکھتا ہوں میرا ماموں کتنا اللہ والا ہے۔ اللہ بھائی، بھانجا کہتا ہے میں نے دیکھا میرا ماموں اٹھتا ہے مالک بن دینار، وضو بناتا ہے، بند کمرے میں چلا جاتا ہے، دروازہ بند کیا، مصلی اٹھایا، رات میں تہجد کی نماز میں اللہ کے دربار میں کھڑا، میں نے دروازہ کھولنا چاہا، میرے ماموں نے دروازہ بند کیا تھا، میں نے کھڑکی کے پردے کو ہٹایا، میں نے کھڑکی سے ٹکٹکی باندھ کے دیکھا، رب کعبہ کی قسم میں نے دیکھا، اندھیری رات میں میرا ماموں اتنی دیر تک کھڑ کے تہجد پڑھ رہا تھا کہ اس کی تہجد ختم نہ ہوئی یہاں تک کہ صبح کی اذان ہو۔ اللہ، اتنی لمبی نماز۔ اب نماز کے بعد کا ماحول سنیے، میں نے دیکھا مالک بن دینار کا بھانجا کہتا ہے میں نے دیکھا میرا بوڑھا ماموں، داڑھی کے بال سفید، سر کے بال سفید، اتنی لمبی رات میں تہجد پڑھ کے دو ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا ہے، ایک ہاتھ کو اپنے داڑھی پہ لگایا ہے، ایک ہاتھ سے اللہ کو پکارا ہے اور کہتا ہے اللہم حرم شیبت مالک النار۔ اللہ، مالک بن دینار کی تجھ سے دعا ہے، مالک بن دینار کی ساری زندگی کی نیکیاں لے لے، بھیک یہ مانگتا ہوں اس بوڑھے کے سفید داڑھی کو جہنم کے اوپر حرام کر دے۔ اللہ، ایک خوف کہاں مر گیا، ایک خوف کہاں مر گیا؟ اندھیرے کا ڈر ہے، غریبی کا ڈر ہے، دشمن کا ڈر ہے، شہر اور گلی کے کتوں کا ڈر ہے۔ اگر دل میں ڈر نہیں ہے، موت کا ڈر نہیں، حشر کا ڈر نہیں، اللہ کے دربار میں حساب کا ڈر نہیں، جہنم کا ڈر نہیں۔ جس جہنم کو یاد کیا تھا عائشہ صدیقہ بے اختیار رو پڑی ہے۔ رونے والوں آؤ، رونا ہے تو اس پہ رونا، اس پہ رو۔ بزنس میں لاس ہو گیا، رو گیا، بیوی بیمار ہو گئی، رویا، بچہ بیمار ایڈمٹ ہو گیا، رویا، دوست مر گیا، رویا، باپ کا انتقال ہو گیا، رویا، بیٹے کے ساتھ حادثہ ہو گیا، رویا۔ رونے والے اگر تیری آنسو اس پہ ٹپکتے ہیں تو تیری دو آنسو ہی جہنم کو بجھانے کے لیے کافی۔ عائشہ صدیقہ نے رویا اور اللہ کے نبی نے روتی عائشہ کو دیکھا، مایوسی کیا عائشہ، اے صدیقہ بنت صدیق روتی کیوں ہے؟ عائشہ صدیقہ نے جواب دیا ذکرت النار فبکیت، اللہ کے نبی رونا کس بات کا؟ یوں ہی بیٹھی تھی، جہنم کی یاد آئی، آپ کی بیوی عائشہ رو پڑی۔ اللہ اکبر، جہنم کی یاد آئی، اللہ کے نبی کے گھر میں بیویاں روتی ہیں، ہم نہیں روتے۔ پتھر ہے جناب، یہ دل نہیں ہے، یہ پتھر ہے، یہ پتھر ہے، اللہ نے ان دلوں کو چھپا کے اندر رکھا۔ اگر اس دل کو لٹا کے اللہ باہر لٹکا دیتا، پتہ نہیں کتنوں کے دل گندی گٹر بن جاتے۔ اللہ، عائشہ صدیقہ روتی، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں عائشہ روتی کیوں ہے؟ کہا اللہ کے نبی جہنم کی انگار نے آپ کی بیگم کو رلایا۔ اللہ کے نبی خاموش ہوئے۔ اس کے بعد پھر عائشہ صدیقہ کہتی ہے اللہ کے نبی ایک ڈر ہے نا موت کے بعد کا، حشر کا، جنت اور جہنم کے فیصلے کا، وہ ڈر کے تعلق سے میرے دل میں ایک ڈاؤٹ ہے، وہ کلیئر کر دیجئے نا، میری زندگی میں جان آ جائے۔ هل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، یا نبی اللہ، اللہ کے نبی، اپیل یہ ہے قیامت کے اس ماحول میں کیا آپ اپنی بیگم عائشہ کو یاد نہیں کریں گے؟ اللہ اکبر، کتنا رونگٹے کھڑے کرنے والا سوال تھا، کتنا بجلیاں گرانے والا، میرے اور آپ کی گناہوں کی زمین میں زلزلے پیدا کرنے والا سوال تھا۔ هل تذکرون اہلیکم، یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ اپنی بیگم عائشہ کو یاد نہیں کریں گے؟ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو ٹپ ٹپ گرتے ہیں، فرماتے ہیں یا عائشہ ثلاثۃ موات لا یذکر احد احدا، عائشہ
मैदान महशर में 3 जगह ऐसे हैं जहां मैं तुझे भूल जाऊंगा और तू भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को भूल जा। अल्लाह अकबर। 3 जगहों का तस्करा करते हैं। एक घर में आखिरत की फिक्र हो रही है, अल्लाह के नबी रोते हैं, बेगम आयशा रोती है, अम्मा आयशा रो रही। अल्लाह के नबी ने उन 3 जगहों का तस्करा फरमाया और कहा इंदल मीजान, इंदल मीजान, इंदल मीजान। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत की धरती पर इंसाफ की तराजू कायम करके दुनिया की नेकियां और गुनाह को तोलेगा। सोना चांदी तोलने वालों तोलो, डंडी मारने वालों मारो, लेकिन क़यामत की जमीन पर जो तराजू कायम की जाएगी वो रब्बुल आलमीन की तरफ से इंसाफ की तराजू होगी। अल्लाह अकबर। अमाल तोले जाएंगे, मेरी तुम्हारी नमाज तोली जाए। हाँ, आज नमाज पढ़कर सारे गांव को बतलाने वालों, मैदान महशर में मेरी और तुम्हारी नेकियां तोली जाए। छुप छुप के गुनाह करने वालों, मेरे और तुम्हारे गुनाह तोले जाए, इसका वजन किया जाएगा। इस वजन के ताल्लुक से या तो हमें जन्नत के हवाले किया जाएगा या जहन्नम में फेंक दिया जाए। फैसला करके उठो, हमारी जिंदगी के साथ क्या होने वाला। अल्लाह के नबी ने कहा आयशा होने वाला है, मेरे तेरे नेकियां तोले जाएंगे, गुनाह तोले जाएंगे। आयशा उस बार पर मोहम्मद रसूलुल्लाह भी अपनी बेगम आयशा को याद नहीं करे। बाप हाजी है, बेटा शराबी हो गया, भाई जिम्मेदार है, भाई फकर में घूम रहा है, इसकी चद्दर में छुप के जाऊंगा, तेरे बाप की जन्नत है। मेरे भाइयों, इस ख्याल को निकालो, मेरी बेगम 5 वक्त तहज्जुद गुजार है, मैं नमाज ना पढ़ूं तो बेगम की साड़ी में छुप के जन्नत में चला जाऊं। कोई नहीं, अल्लाह तज़ीरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। जो इंसान अगर नेकी लेके आएगा, नेकी का इनाम भी उसी को दिया जाएगा, गुनाह लेके आएगा, गुनाह का अज़ाब भी उसी को दिया। अल्लाह के नबी रोते हैं जी, नेकियां और गुनाह तोले जाए। वो इंदल किताब, अब टिकट बांटा जा रहा है जी जन्नत। जिसके नाम अमाल अल्लाह सीधे हाथ में दे देना, वो पास हो जाए और वो पुकार के कहेगा मारे खुशी का, हाँ मुकराओ किताब या लोगो, दुनिया में मैं दीन की बातें करता था, तुम मेरा मजाक उड़ाया करते थे, लो आज देख लो मैं पास हो। अल्लाह, दीनदारों का मजाक आज उड़ाया जाता है, लेकिन यही दीनदार जब नाम अमाल को सीधे हाथ में लेगा, चीखेगा खुशी के मारे, पागल बन के पुकारेगा, हाँ मुकराओ किताबिया इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया। मुझे मालूम था मेरी जिंदगी के एक एक सेकंड का हिसाब होने वाला, लो पास पास पास। खुशी के मारे मैदान महशर में चीखे। अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी और आपकी आखिरत में नाम अमाल हमारे सीधे हाथ में अता फरमाए। अल्लाह मेरे और आपकी नेकियों में वज़न अता फरमाए। कुछ लोग ऐसे बदनसीब हो जिनका नाम अमाल बाएं हाथ में दिया जाए, फेल है, जहन्नमी है, अल्लाह का नाफरमान है, मुजरिम है। जिसका नाम अमाल सीधे हाथ में, वो जन्नत का शहसवार निकलेगा। जिसके हाथ में, बाएं हाथ में नाम अमाल दिया जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, उसका ठिकाना जहन्नम होगा। आयशा टिकट बांटते वक्त मुझे इतनी फिक्र होगी, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी आयशा सिद्दीक़ा का भी ख्याल न कर सकूंगा। लोगों, अपने आमाल की नेकियां, अपने आखिरत की नेकियां तुम्हें खुद जमा करो, कहीं ऐसा ना हो दुनिया के धोखे में तुम पत्थर जमा करते करते हीरा खो दो। और अल्लाह के नबी ने तीसरी चीज बयान फरमाई, आयशा सिद्दीक़ा, नेकियों का वजन का वक्त ऐसा नफसी नफसी का माहौल होगा, मैं न तुझे तू न मुझे याद करेगी। जब टिकट जन्नत और जहन्नम का बांटा जाएगा, न मैं तुझे न तू मुझे याद करेगी। वो इंदस्सिरात, अब जरा गौर से सुनो, वो इंदस्सिरात, जब पुल सिरात पे चलने की बारी आएगी, हाँ हाँ हर एक को पुल सिरात से जाना है, चाहे नेक हो चाहे वो बद हो, पैगंबर हो या अदना सा कोई इंसान, हर एक को पुल सिरात पार करना। क्योंकि पुल सिरात को अल्लाह ने जहन्नम के पुष्ट पे लगाया। ये वो रास्ता है जो सीधे जहन्नम से निकल के जन्नत तक जाता है। जहन्नम की पीठ पे अल्लाह यूज़ौ बैन ज़हरी जहन्नम, हदीस में आता है इस रास्ते को, इस ब्रिज को अल्लाह जहन्नम की पीठ पे रखेगा। मुसलमानों जरा गौर करो, बड़े बड़े सिटियों में चले जाओ, 30 फुट के रास्ते, 50 फुट के रास्ते, 70 फुट के रास्ते, 80 फुट के रास्ते, फिर भी एक्सीडेंट, लाशें बिछ रही है,
گاڑیاں گاڑیوں سے ٹکرا رہی، بائک سائیکل موٹر سائیکل موٹر سے، لاشیں اس راستے سے اٹھر رہی ہے، اتنا لمبا چوڑا راستہ جن پہ ہماری دنیا میں چلنے کی اوقات نہیں ہے، اس راستے پہ کیسے چلو گے مسلمانوں؟ جو راستے کی مقدار، جس کی چوڑائی کا عالم اور جس کی تیزی کا عالم یہ ہوگا، تاجدار مدینہ نے کہا تھا یہ احد من الحدید واشق من الشعر، لوگوں اس راستے کی تیاری کر لو، وہ راستہ سر کے بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، جس راستے پہ نیکیاں لے کے آؤ گے بجلی کی طرح چمک کے گزر جاؤ گے، گناہ کا بوجھ لے کے آؤ گے لڑک کے جہنم میں گر جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اس موقع کو اللہ کے نبی نے بیگم کے سامنے تذکرہ کیا، فرمایا عائشہ نہیں، 3 جگہ ایسی، اللہ I am really sorry، 3 جگہ ایسی جہاں نہیں، نیکیاں تولے جاتے وقت، ٹکٹ بانٹے جاتے وقت، پولیس رات پر چلتے ہوئے محمد الرسول اللہ بھی بیگم عائشہ خیال کریں۔ میرے بھائیو باتیں تو بدرانے کی تھی، آپ شاید بھوکے ہو چکے ہیں، اس لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین سب سے پہلے میری اور آپ کی زندگی میں اس زندگی کو سمجھتے ہوئے اس زندگی کی تیاری کی اللہ توفیق عطا فرما۔ مالک و مولا، ہم میں سے جتنے مر چکے ہیں اللہ ان کی قبروں میں نور عطا فرما، سرور عطا فرما، اللہ ان کی قبروں میں سوالات کے جوابات آسان فرما۔ اللہ ہم مرنے والے ہیں، ایمانی موت نصیب فرما، کٹ کر جل کر مرنے والی موت سے بچانے مولا، کفر کی موت سے بچانے اللہ، شرک کی موت سے بچانے اللہ، ہاتھ میں قرآن ہو ہمیں موت نصیب فرما، حالت سجدے میں ہو ملک الموت کو عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی خرافات سے گناہ سے بچ بچا کے زندگی گزارنے والے بنا۔ اللہ توحید پہ جینے اور توحید پہ مرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم جب مرنے لگے ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ جاری فرما، ہم سب کی بیٹھک کو قبول فرما، ہم سب کے آنے کو قبول فرما، ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما۔ اللہ ان گاؤں والوں کی محنتوں کو اللہ مقبول بنا دے، اللہ توحید کا یہاں کام بڑھ چڑھ کر دن رات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ توحید والوں کا بول بالا فرما، ان کو مزید تیرے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔